نمبر 16، وحی کی بجائے جادو سے چمٹ جانا۔ ایک علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، علم وحی جو نبیوں پر اللہ نازل کرتا ہے، اور ایک علم اس کے بالمقابل ہے جو شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، جادو، سحر۔ پچھلی قوموں میں یہ مرض بھی تھا کہ وہ نبیوں کی تعلیمات سے تو اعراض کرتے تھے، لیکن اس کے بالمقابل جادو میں الجھ جاتے تھے، اور وہ آج بھی ہے۔ کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں، اعتیاضهم عما آتاهم الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کی بجائے ان کا جادو کی کتابوں کو مضبوطی سے تھام لینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گیا تو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان حاملین کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، گویا کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں، یعنی ایسے کہ جیسے کتاب آئی ہی نہیں اور ہم نے جانا ہی نہیں۔ اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا لوگوں کو جادو سکھاتے ہوئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے بالمقابل سحر کو ذکر کیا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، دوسرا وہ جو شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اور دنیا مفاد کے لیے بہت سارے لوگ اللہ کی شریعت کی بجائے جادو کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ عورتیں ہندوستان، پاکستان اور دوسرے جو ملک ہیں، ان ملکوں میں آپ، بلکہ ساری دنیا میں آپ دیکھیں، جہاں جہالت جتنی عام ہے وہاں یہ اتنا عام ہے۔ بیوی بابا کے پاس جائے گی، بابا، شوہر سنتا نہیں ہے، بابا کچھ اس کو دیں گے، اس کو جلاؤ یا اس کے تکیے کے نیچے رکھ دو، سننے لگے گا تمہاری بات، گلے میں تو باندھ نہیں سکتی، چائے میں ڈال کے پلا دو اس کو۔ جادو کفر ہے، نہ صرف یہ کہ وہ حرام ہے، جادو کا سیکھنا کفر، جادو کا سکھانا کفر۔ یعلمون الناس السحر، اللہ نے کیا فرمایا؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا۔ کیسے؟ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اسی طرح سے بابل میں جو فرشتے ہاروت اور ماروت نازل ہوئے، وہ بھی کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، جادو سیکھنے کے لیے جو ان کے پاس آتے تھے ان سے کہتے دیکھو ہم آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے، تم کفر مت کرو، یعنی ہم سے جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ جادو کا سیکھنا کفر، جادو کا سکھانا کفر، جادو کا کرنا کفر، کروانا کفر۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى، جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیابی اس کے لیے نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ ناکام ہے۔ تو جادو کی طرف متوجہ ہونا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، حتیٰ کہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، قرآن کی اس آیت کو ایسا لکھو، یوں کرو اور اس کے ٹکڑے کرو، الٹا قرآن لکھنا، قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اس کے الفاظ کے، اور قبروں کے اندر اس کے نیچے دفن کرنا۔ کسی کو برباد کرنا ہو تو یہ آیت اس طرح سے لکھو اور جلا کے اس کو، یا جو بھی کر کے اس کو قبر کی ایسی جگہ مٹی لو، اس کو یوں کرو، یہ پڑھو اس کے اوپر۔ مسلمان جادو میں ابتلا ہوئے۔ ہاں ڈسکلیمر نیچے ہوتا ہے، ہاں لیکن غلط کام کے لیے ایسا نہ کرے۔ اچھا، آپ لوگوں کو بندوق دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ بھائی صرف برے لوگوں کو مارنا، نیک لوگوں کو نہیں، کیا ہوگا؟ وہ اپنے طور پر طے کرے گا، برا کون اچھا کون، تو میں جانتا ہوں، وہ اچھوں کو بھی مارے گا۔ ایک ایسی چیز جو ضرر کی ہے آپ کسی کے ہاتھ میں دیں گے اور پھر اس کے نیچے آپ بتائیں گے کہ اس کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ چاقو دے دیا آپ نے کسی کو اور بتا دیا کہ بھئی اس کو
صرف اس چیز کے پھل کاٹنے کے لیے استعمال کرنا، گلا کاٹنے کے لیے نہیں. وہ آدمی اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو بہت ممکن ہے وہ غلط استعمال کرے گا اس کا. جادو فی نفس ہی برا ہے، اس کو اچھی نیت سے بھی کرنا برا ہے. کوئی ایک آدمی کہے نہیں میں جادو کے ذریعے سے پوری بستی والوں کو نیک بنانا چاہتا ہوں. بلکہ ہمارے یہاں دیکھیے ایک اصطلاح ہے کالا جادو. تو گویا کہ کوئی آدمی بیٹھ کے سوچے گا گورا جادو بھی ہوتا ہوگا. کوئی گورا جادو نہیں ہے، بلکہ اس دور میں آپ دیکھیں بچے کچھ کارٹون وارٹون دیکھتے ہیں، فلمیں میں دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جادو بھی ہوتا ہے، اور یہ ذہنوں میں لوگوں کے ڈالا گیا، بچوں کے ذہن میں ڈالا گیا. کتابیں لکھی گئی اسی ہیری پوٹر کہ جادو اچھا بھی ہو سکتا ہے، نیک جادوگر ہے، نیک اللہ والا جادوگر. ایسا کوئی جادوگر نہیں ہوتا ہے. جادو حرام ہے، جادو کفر ہے، جادو شرک ہے. جادو سے بچنا چاہیے. کسی نیک نیت سے بھی جادو نہیں کرا سکتے. بابا اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیس اٹکا ہوا ہے فلاں جگہ. صرف یہ نہیں کہ ریس کا جو ہے میں ریس میں جوئے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اکثر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں باباؤں کے پاس، بابا کیا نمبر کا گھوڑا ریس میں جیتے گا؟ 5 کچھ بھی بول دیتا ہوں جو اس کے ذہن میں آ گیا، اب وہی لے کے آدمی چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کلمات الٹے سیدھے لکھ کے گھروں میں تختیاں لگا دینا، ہا تا تا قاف کچھ بھی، کیا ہے یہ، گلے میں لٹکا لیا یا ڈال دیا ادھر دیوار پر لگا دیا. یہ ساری خرافات ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے. جادو کی تمام صورتیں غلط ہیں. تو جادو حرام ہے. انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، پچھلے درس میں، پچھلی مجلس میں 16ویں چیز ہم دیکھ رہے تھے، وحی کی بجائے جادو کو تھام لینا. اللہ رب العالمین نے اہل جاہلیت کی برائیوں میں سے کئی باتیں قرآن کریم میں بیان کی، اور ان میں سے ایک چیز یہاں پر اللہ نے فرمائی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. وہ اس چیز کی پیروی میں لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو اسلام میں کفر ہے. جادو کا سیکھنا سکھانا اور جادو کا کرنا کروانا دونوں کفر ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی سمجھے کہ میں تو بس جادو کروا رہا ہوں فلاں دشمن کے خلاف، کرنے والا یہ جادوگر ہے، میں تو بس کروا رہا ہوں، وہ ساری ایکٹیویٹی میں نہیں کر رہا ہوں، جادو کا جو بھی عمل ہے میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنا کام کروا رہا ہوں کہ میرا دشمن کسی طرح سے برباد ہو جائے. جادو کا کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے دونوں اس حکم میں شریک ہیں. اہل باطل کا معاملہ اور جاہلیت کے معاملات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ وحی کا علم چھوڑ کر شیطانی علم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بہت سے لوگوں میں یہ چیز آپ کو دکھائی دے گی، خاص طور سے ایسے لوگوں میں جو دین سے دور ہوں اور وسائل میں کم ہوں اور چاہتے ہوں کہ جلدی سے ان کا کام بن جائے. نکاح کے معاملات، اسی طرح سے عدالتوں کے معاملات، رزق کے معاملات، یا اسی طرح سے کسی خاندانی جھگڑے میں بعض اوقات تو یہاں تک نوبت آتی ہے کہ آپسی دشمنیوں کی وجہ سے کسی کی بیٹی کا نکاح جلدی نہ ہو، کسی کا نکاح برباد ہو جائے کیونکہ ہم نے رشتہ بھیجا تھا انہوں نے انکار کر دیا، اور بیٹی ان کی ہم کو دینے کی بجائے فلاں کے گھر میں دے دی. تو اب اندر کا جو حسد اور بدلے کا جذبہ ان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ
اپنے لیے اس سے بہتر اللہ سے مانگنے کی بجائے اس کے پائے ہوئے کو ضائع کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ایک انسان بجائے یہ سوچنے کہ جب اللہ نے اس کو دیا ہے تو مجھ کو اس سے بہتر بھی دے سکتا ہے، میں اللہ سے مانگوں، یہ کرنے کی بجائے اندر سے بدلے کا جذبہ، دشمنی اور نفرت اور غصہ اور غضب، اس کے نتیجے میں ایک انسان کیا کرتا ہے، خاص طور سے عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے، کسی بابا کے پاس، جادوگر کے پاس جانا اور اس کے گھر کو برباد کرنے کے لیے جادو کروانا، کبھی کپڑے کے ٹکڑے لینا، کبھی کنگھی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور یہ کر کے کسی کی اچھی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے شیطانی عمل کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ چاہے تو ہی نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے یہ کافر ہو جاتا ہے، کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لہذا وحی کو چھوڑ کر جادو میں پڑ جانا اور جادوئی عمل کرنا، بعض اوقات خود اللہ کی وحی کو جادو کے لیے استعمال کرنا، کتنی عجیب بات ہے۔ ہدایت کی کتاب کا استعمال کفر کے عمل کے لیے کرنا کتنی غلط بات ہے، اور وہ تفصیلات میں بیان نہیں کرنا چاہتا جو عام طور سے اس طرح کے جادو کرنے والے کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وحی کی تصغیر اور اس کی تحقیر ہے، اور یہ ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے، اور یہود میں یہ چیز سرایت کر گئی تھی۔ یہود پورے کے پورے جادو میں مبتلا تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں جادو کی سیکھیں اور اپنی قوم میں اس کو رائج کیا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان آپ دیکھیں، قرآن کی آیتوں کے حروف نکالنا اور اس کی بنیاد پر نمبر بنا کر بہت کچھ گلے میں تعویذ لٹکا دینا یا گھروں میں لٹکانا، یا فلاں صورتوں کو اس طرح سے الٹا لکھنا، قل هو اللہ احد کو الٹا لکھنا، الٹا پڑھنا، یہ ساری چیزیں جادو میں سے ہیں، یہ صحیح نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے، اور یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے۔ جادو جاہلیت کی چیزوں میں سے، بلکہ جادو کفر ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو کا سکھانا کفر ہے۔ وہ ساری چیزیں اس میں، یعنی مختلف قسم کے جادو ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، اور ستاروں، مثلا آگے بھی آئے گا، ستاروں کے تعلق سے عقیدے رکھنا، نکاح کے بارے میں کہ فلاں مہینہ ہے اس میں عقرب ہے، چاند کی یہ منزلیں ہیں، یا اسی طرح سے فلانی تاریخوں میں یہ کرنے سے کام بنے گا، یہ ساری صورتیں غلط ہیں۔ اسلام میں کسی خاص وقت کی کوئی خاص قید نہیں ہے کہ اس کام کا بنانے کے لیے یہ وقت ہے، بلکہ اوقات کے اعتبار سے بھی آدمی جب بھی چاہے اپنا کام کرے۔ آگے آئے گا انشاءاللہ شگن وغیرہ لینا، وہ ساری چیزیں غلط ہیں۔